السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے تمام سنی مسلمان بھائیوں، آپ تمامی حضرات نے اکثر جگہوں پر فرقہ وہابیہ، غیر مقلد، نام نہاد اہل حدیث مولویوں کو اللہ کہاں ہے اس پر بحث کرتے ہوئے ملاحظہ کیا ہوگا اور بچشم خود دیکھا ہوگا۔ ایک طرف تو ان وہابی مولویوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، اور ایک بات یاد رکھیں، عرش جگہ ہے، تو ان وہابیوں نے اللہ تعالی کو ایک جگہ پر مقید کر دیا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اب آئیے آپ کے سامنے کتاب فتاوی ثنائیہ جلد اول صفحہ نمبر 130 ہے۔ اس میں وہابی مولوی نے کیا لکھا ہے، ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ لکھتا ہے کہ اگر کوئی میلاد رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھ کر کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ گویا کہ یہاں پر دیوبندیوں نے یہ کہہ دیا کہ میلاد شریف کرنا منع نہیں ہے، لیکن حاضر و ناظر سمجھ کر کرنا منع ہے۔ خیر، یہ الگ بات ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ میلاد شریف نبی کو حاضر و ناظر سمجھ کر کرنا یہ شرک ہے، کیونکہ لکھا چونکہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا خدا کی صفت ہے۔ اب آپ تمامی حضرات اس عبارت پر غور کریں کہ وہابی مولوی نے کیا لکھا کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا یہ خدا کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ ایک طرف تو وہابی مولوی کہتا کہ اللہ ایک جگہ ہے، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ عرش پر مستوی ہے، اور دوسری طرف وہابی مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اب یا تو وہابی کا پہلا والا عقیدہ غلط یا یہ والا عقیدہ غلط۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک جگہ یعنی عرش پر مستوی ہے تو حاضر و ناظر کیسے؟ اور اگر اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو پھر صرف عرش پر مستوی کیسے؟ اچھا، دوسرے مقام پر اسی فتاوی ثنائیہ جلد اول میں ایک جگہ اور کہا ہے، سوال کے جواب میں، کہ سوال ہوا حاضر و ناظر کے کیا معنی ہے؟ کیا حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اولیاء کرام حاضر و ناظر ہیں؟ جواب، حاضر و ناظر کے معنی ہے سامنے موجود ہونا۔ اب آپ بتائیے کہ وہابیوں نے تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ حاضر و ناظر کا معنی ہے سامنے موجود ہونا، تو اللہ تعالی سامنے موجود ہے۔ اب بتائیے وہابیوں کو کون سا عقیدہ پسند ہے؟ اب وہابی خود بتائیں گے، اور کون سا عقیدہ غلط ہے وہابیوں کا، یہ بھی وہابی خود ہی بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سنی مسلمانوں کو ان فتنہ وہابیہ سے بچنے کی توفیق